بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ عزیزان گرامی قدر، جس آیت کریمہ کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بہت واضح سی آیت ہے اور بزرگان اس کے ترجمے سے واقف ہیں۔ میں بس تبرکاً آپ کی خدمت ترجمے کو بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ یہ قرآن کریم نے کہا کہ قل اے رسول ان سے یہ کہہ دیجئے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو صاحب علم ہیں ان لوگوں کے برابر ہیں جو صاحبان علم نہیں ہیں؟ اور یقیناً چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو، دونوں جہانوں کے اندر صاحب علم کا معیار اور ہے اور جاہل انسان کا مقام اور ہے۔ دونوں کے مقامات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیاوی معاملات ہو تو ہم اپنے دکان میں، اپنے آفس میں، اپنی فیکٹری میں اس شخص کو پسند کرتے ہیں کہ جو اہل علم ہو، جو صاحب علم ہو، اسے دنیا میں بھی قبول کیا جاتا ہے، اور جب یہ دنیا کے اندر زندگی گزارے گا تو آخرت میں بھی جب یہ پہنچے گا تو اس کا مقام اور ہوگا۔ جو صاحب علم ہے اس کا مقام اور ہے اور جو نادان ہے اس کا مقام اور ہے۔ جس امام کو ماننے والے ہیں یہ وہ امام ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہماری کتابوں میں سب سے زیادہ روایتیں اس امام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، بلکہ اس امام کا دسترخوان وہ تھا کہ جو اپنوں کے لیے بھی بچھا ہوا تھا اور غیروں کے لیے بھی کھلا تھا۔ لہٰذا اس دسترخوان پر آنے والے صرف وہ نہیں تھے کہ جو امام کو امام مان کر آتے ہوں، بہت سارے ایسے تھے کہ جو آل رسول مان کر آیا کرتے تھے، بہت سارے ایسے یہ تھے کہ جو ایک عالم دین مان کر آتے تھے، بہت سارے ایسے تھے کہ جو ایک عابد اور زاہد سمجھ کر آتے تھے، اور بہت سارے ایسے تھے کہ جو امام کو امام نہیں مانتے تھے، اعتراض کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن وہ امام پر اعتراض کرنے کے کیا آتے، وہ کچھ موتی ہی امام کے دسترخوان سے لے کر جاتے تھے۔ لہٰذا امام کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ کا نام بھی ہے، امام مالک کا نام بھی ہے، اور جتنے بعد کے امام پیدا ہوئے ہیں ان سب نے بھی اگر علم حاصل کیا ہے تو امام ابو حنیفہ یا امام شافعی سے حاصل کیا ہے، اور ان کے استاد کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور امام کے درس میں آنے والوں کی تعداد، البتہ اس کے اندر اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ایسا نہیں کہ بیک وقت یہ تعداد موجود ہو، کبھی کچھ تعداد ہوتی تھی، کبھی کچھ تعداد ہوتی تھی، لیکن امام سے کسب فیض کرنے والوں کی تعداد اہل سنت عالم دین کے مطابق 4000 کی تھی۔ 4000 افراد نے اور 4000 طالب علموں نے امام کی خدمت میں زانو تلمس کو طے کیا ہے اور امام سے کسب فیض کیا ہے۔ اور پھر امام کے شاگرد تو امام کے شاگرد تھے، دنیا والوں کے لیے تو وہ استاد قرار پائے ہیں، دنیا والوں کے لیے تو وہ امام قرار پائے ہیں، جن میں امام ابو حنیفہ بھی ہے اور پھر جابر بن حیان بھی ہے۔ جابر بن حیان اسے کیا کہا گیا؟ فادر آف کیمسٹری کہا گیا ہے، پدر علم کیمیا کہا گیا ہے۔ تو جو دنیا والوں کے لیے پدر علم ہو، جو دنیا والوں کے لیے امام ہو، وہ امام جعفر صادق کا غلام و شاگرد ہوتا ہے۔ تو امام کے درس سے ہر ایک کو رزق علم ملا کرتا تھا، اور کئی ساری باتیں وہ تھی کہ جو ہم نے پچھلے سال آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ آج ان باتوں کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ امام ابو حنیفہ کا بڑا عجیب جملہ ہے، ویسے تو بہت سارے جملے انہوں نے امام جعفر صادق کی شان میں کہے، لیکن ایک جملہ بڑا عجیب ہے، کہنے لگے لولا جعفر بن محمد ما علم الناس مناسک حجہم، اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات نہ ہوتی تو لوگوں کو یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے۔ لوگ حج کرنا فراموش کر چکے تھے، وہ حج کے جس کو دیکھنے والے اور پیغمبر اکرم کے ساتھ انجام دینے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، اس حج کو 100 سال کے اندر، 100 سال کے اندر اتنا لوگوں نے فراموش کر دیا، سنت رسول کو بھول بیٹھے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق کی حدیث نہ ہوتی لوگوں کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے۔ اور امام جعفر صادق نے نہ صرف کہ حج کے معاملات بیان کیے ہیں، نماز کے، روزے کے معاملات کو بیان کیا ہے، دین کے ایک ایک شعبے کے معاملات کو بیان کیا ہے، اور ایک عالم دین کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ امام صادق کی وجہ سے مذہب اہل بیت کو طاقت اور قوت حاصل ہوئی ہے، بلکہ اہل سنت بھی اگر باقی ہیں تو وہ امام جعفر صادق کا صدقہ ہے۔ امام جعفر صادق نے صرف مکتب اہل بیت کو، مکتب تشیع کو قیام نہیں بخشا ہے، بلکہ اہل سنت بھی اگر باقی ہیں تو امام جعفر صادق کا صدقہ ہے۔ اور ایسا ہوا ہے
کیونکہ اس زمانے میں حدیث رسول بیان کرنے والے لوگ موجود نہیں تھے، سنت رسول بیان کرنے والے لوگ موجود نہیں تھے۔ امام کے ممبر سے جب حدیث رسول بیان ہوتی تھی اور امام کے ممبر سے جو فتویٰ بیان ہوتا تھا تو پھر دوسرے افراد کو پتہ چلتا تھا کہ اگر ایسا فتویٰ ہے تو ہمیں بھی اگر امام بن کر رہنا ہے تو تھوڑا ہی سے ان سے اختلاف کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کو امام حلال قرار دے دوسرے کو وہ حرام قرار دے دے۔ لہٰذا انہوں نے جو فتوے دیے ہیں، انہوں نے جو مسائل بیان کیے ہیں وہ امام سے نزدیک بیان کیے ہیں۔ لہٰذا اہل سنت کو بھی جو طاقت حاصل ہوئی ہے اور ان کا مذہب کو بھی رواج حاصل ہوا ہے تو وہ امام جعفر صادق کے دسترخوان سے حاصل ہوا۔ اور پھر ایک اور عالم دین نے بیان کیا کہ جب امام صادق کی شہادت ہو گئی اور میں نے مسجد کوفہ کا سفر کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ مسجد کوفہ کے اندر 900 علماء کرام درس دے رہے ہیں اور لوگ ان کے درس میں شریک ہیں، اور 900 کی زبان سے جملہ جاری ہوتا ہے کہ ہم نے یہ حدیث امام جعفر صادق سے سنی ہے۔ امام جعفر صادق کا اگر علم نہ ہوتا، ان کی دی ہوئی معلومات نہ ہوتی تو آج دین اسلام ختم ہو چکا ہوتا۔